بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا موضوع سیتا جی کی آہوزاری ایک نظم ہے جو سرور جہاں آبادی نے اس نظم میں رام چندر جی کے بنواس کے لیے روانہ ہوتے وقت ان کی اہلیہ یعنی سیتا جی کی آہوزاری کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس نظم میں یہ شعر اشعار پڑھ کے میں اس کی تشریح بھی کروں، خلاصہ بھی کروں ساتھ ساتھ میں۔ تو یہ جو سرور یہاں آبادی ہے، انہوں نے ہی سے رام چندر جی جب بنواس گئے تو سیتا جی کی آہوزاری کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے نعت لے چلو، ہمراہ اپنے بن کو مجھے نعت لے چلو، تو ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو، نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ تو ان اشعاروں میں سرور جہاں آبادی رام چندر جی کے بنواس کے لیے روانہ ہوتے وقت ان کی اہلیہ سیتا جی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیتا جی رام چندر جی کے سامنے گڑ گڑاتی ہیں کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ جنگل میں لے چلیں، میں آپ کے چرنوں کی لکیروں ہوں، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہی ساتھ لے چلو، میں تمہارے یعنی آپ کے چرنوں کی لکیر کی مانند ہوں، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، نازک میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے لیا تو میرا دل جو شیشے کی طرح ہے، نازک ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، اگر آپ کا ساتھ چھوٹ گیا تو میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ تو راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ تو ان شعروں میں کہتے ہیں کہ راتیں نہ کٹ سکیں گی، کہ آپ کے دور رہ کر میری راتیں کٹ نہ سکیں گی، یعنی میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی، مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میں آپ کی جدائی جھیل سکوں، کہ سوامی مجھے نہ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے جدا کیا، سوامی مجھے نہ تم سے نظر سے جدا کیا۔ تو جب میں اپنے باپ کے گھر سے آئی ہوں، یعنی جب سے میری شادی ہوئی، تب سے میرے سوامی یعنی میرے پتی، آپ نے مجھے کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں رکھا، مجھے آپ کے ساتھ ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لہٰذا مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی، دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ تو کہتے ہیں سرور جہاں آبادی کے میں آج تک صبح شام آپ کی آنکھوں کی پتلی کی طرح آپ کا حصہ بن کر رہی ہوں، میں ہمیشہ آپ کے پہلو میں آپ کے جگر کا صبر و قرار بن کر رہی، دکھ آج تک سہارا نہ غم انتظار کا، مجھے آپ کا انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ
آپ آج تک کبھی بھی مجھ سے دور نہیں رہے، مجھ پر ہمیشہ زمانے کا کرم رہا اور انتظار کا غم مجھے کبھی سہنا نہ پڑا۔ تو پھر آگے کہتے ہیں، صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی، گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کر نہ جیتا غریب کو، تاریخ تم بغیر ہے عالم میرے لیے فردوس بھی ہے آہ جانم میرے لیے، صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی، یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بھنورا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش، پتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، آراستہ کروں گی قد نوحال کو، سامی جو تم سے ہو ساتھ تو کیا علم کدہ، کھش پوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کنا، سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سرسرا میرے لیے، صورت تمہارے دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ تو سرور جہاں آبادی ان اشعاروں میں کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا انتظار، یا میں کیسے آپ کی جدائی کے صدمے برداشت کروں، صحرا مجھے صدمے تمہارے ہجر کے کیوں اٹھاؤں گی، مجھے تو میں سب ان اشعاروں کی تشریح کروں تو یہ کہتے ہیں ان اشعاروں میں، مجھے کیسے آپ کی جدائی کے صدمے برداشت کر سکوں گی، اگر مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی جدائی کا غم اٹھانا پڑے تو میں مرنے کو ترجیح دوں گی، اگر آپ نے مجھے اپنے ساتھ نہ لیا، گھر میں چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لیا اور مجھے یہیں چھوڑ گئے تو جنگل سے واپس آ کر آپ مجھے زندہ نہیں پائیں گے، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو، تاریخ تم بغیر عالم بغیر ہے، تاریخ تم بغیر ہے عالم میرے لیے، یعنی آپ کے بغیر میرے لیے یہ دنیا اندھیری ہے، آپ کے بغیر تو میرے لیے جنت بھی جہنم ہے، یعنی اگر مجھے جنت ملے لیکن آپ وہاں موجود نہ ہوں گے تو وہ جنت بھی میرے لیے جہنم ہوگی، تو اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میرے لیے جنت بھی گلستان، اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میرے لیے بھی گلستان، اور میں جنگل کی سختیاں خوشی خوشی برداشت کروں گی، میرے لیے تو خوشی اور آرام اسی میں ہے کہ آپ کی خدمت کروں، اے میرے شوہر سوامی جو تم یعنی یوں تو ہمارا، اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں درختوں کی چھال کو ریشم کا کپڑا سمجھ کر اپنے درخت جیسے طویل قد کو سجاؤں گی، اے میرے آقا سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کندہ، یعنی اے میرے آقا اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، پھر تو جنگل بھی میرے لیے دکھ دینے والی جگہ نہیں، میرے لیے تو گھاس پھوس کا بنا چھوٹا سا جھونپڑا بھی مندر کی طرح پرسکون ہوگا، یعنی سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے آپ کے ساتھ جنگل میں بستر کا کام جنگل کا ہرا بھرا سبزہ کرے گا، اور مجھے جھولا جھلانے کا
کام جنگل کی تیز ہوا کرے گی، یعنی صورت تمہارے دیکھ کے غم بھول جاؤں گی میرے آقا، میں آپ کے ساتھ جنگل میں آپ کے صورت کو دیکھ کر بنواس کی سبھی سختیاں اور مصیبتیں بھول جاؤں گی، اس مجھ پہ مجھے اپنا ساتھ لے چلو، اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ تو سرور جہاں آبادی نے اس بنواس کا جو بنواس رام چندر جی گئے تو ان کی اہلیہ کا نقشہ کھینچا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر اگلی کلاس میں ہم اس کے سوالات بھی کریں گے، باقی مشق بھی کریں گے، آپ اس کو زبانی پڑھیے اور یاد کریے۔ تو آئندہ کلاس تک میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔